बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है या जिस अनवान को जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आज फिर दोबारा हाज़िर हुआ हूँ वो है कि अगर आप एलएलबी करते हैं या एलएलबी की डिग्री होल्डर हैं, आपने इंटरमीडिएट किया है, आप लॉ करना चाहते हैं या आप इस का स्कोप कि इसका क्या स्कोप है मुस्तकबिल में, अगर ये डिग्री करने वाला क्या हासिल कर सकता है, कैसे अपना जो राह मुतय्यन कर सकता है, इसकी बाबत होगी। ये एक बहुत मुक़द्दस और अज़ीम पेशा है। जितना ये अज़ीम और मुक़द्दस पेशा है उतना ही मेहनत और लगन और अनथक मेहनत का मुतकाज़ी भी है। जब तक आप इस प्रोफेशन में मेहनत मुस्तकिल मिजाजी से और अनथक तरीके से नहीं करेंगे तब तक ये पेशा आपको वो समर वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता जो दूसरे फील्डों में आप ले सकते हैं। इसी तरह इस पेशे के लिए सबसे पहले तो बंदे को बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए, साथ में अखबार की जो एक आदत होती है वो भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हालात हाज़रा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आने वाले व्यूज़ जो लॉ डाइजेस्ट आते हैं उनसे भी अपडेट करना पड़ता है। इसलिए जब तक बंदे में बुक रीडिंग की हैबिट नहीं होगी या उसमें मेहनत का एलिमेंट नहीं होगा तो वो एक कामयाब वकील नहीं बन सकता। इसी तरह अब हम आपको बताते हैं कि जब आप एलएलबी करते हैं, जब आप लॉ की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कैसे इस सफ़र पर गामज़न होना होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपने एक चैम्बर ज्वाइन करना होता है और चैम्बर वो फिर आपने देखना होता है कि चैम्बर कौन सा ज्वाइन करना है। अगर तो आप लॉ की डिग्री के बाद कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेट का ही ऑफिस ज्वाइन करेंगे ताकि आपको आने वाले वक्त में आप कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस कर सकें। लाइकवाइज़ अगर आप सिविल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि सिविल में आपकी प्रैक्टिस चले और सिविल में आप वसी मुताला और तजर्बा हासिल करना चाहते हैं कि सिविल साइड दीवानी पे आपका तजर्बा वसी हो, तो फिर आप सिविल में ही किसी अच्छे उस्ताद के चैम्बर को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह फ़ौजदारी में होगा, इसी तरह फैमिलीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इस तरह ये चैम्बर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से आप जिस चैम्बर को ज्वाइन करेंगे आप उसमें फिर आगे मज़ीद प्रैक्टिस करने की सलाहियत पैदा करेंगे और उसमें क्लाइंट्स को डील करने की, अदालतों में पेश होने का तजर्बा हासिल करेंगे। जब आप डिग्री लेकर आते हैं, इंटर्नशिप मुकम्मल करके आते हैं तो आपको सबसे पहले 2 साल के लिए लोअर कोर्स से मुराद होता है सिविल कोर्स, सेशन कोर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्स। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको लाइसेंस जारी किया जाता है जिसमें आप 2 साल लोअर कोर्स, सिविल कोर्स, सेशन कोर्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्स में प्रैक्टिस करते हैं और चैम्बर से कनेक्ट होकर तजर्बा हासिल करते हैं और टैक्टिस सीखते हैं। टैक्टिस क्या होते हैं? टैक्टिस वो तरीक़ाकार होता है जो आपको सीनियर बताते हैं कि आपने कैसे साइल को डील करना है, कैसे जज को कन्विंस करना है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपका तजर्बा विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला जाएगा। आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस डील करना सीखेंगे और वो जो तजर्बा होता है उसके बिना पे फिर आप इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस को चलाते हैं। अब इससे आगे इसका स्कोप क्या है? जब आप 2 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहें तो आप उसमें हाई कोर्ट के एडवोकेट के तौर पे इनरोल होते हैं। फिर आप हाई कोर्ट में अपीयर होने के भी एलिजिबल होते हैं। फिर आप हाई कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं।
2 سال کے تجربے کے ساتھ آپ کے پاس مزید جو اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں وہ آپ سول جج کا ایگزام دے سکتے ہیں. جو سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ یہ PPSC کے تھرو ہوتا ہے, بعض مرتبہ لاہور ہائی کورٹ یا اس صوبے کی جو رسپیکٹو پروونس ہے اس کی ہائی کورٹس لیتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ADPP ADA کے ایگزام بھی دے سکتے ہیں. ADPP کا سلیبس, ADPP کا جو کہہ لیں کہ تیاری ہوتی ہے وہ سول جج سے تھوڑا کم ہوتی ہے, تھوڑی کم محنت کے طلبگار ہوتی ہے, متقاضی ہوتی ہے. اسی طرح ADA کا بھی جو تیاری کا پروسیجر ہے وہ تھوڑا کم لینتھی اور ٹف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سول جج. اب اس کے بعد جب آپ بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انرول ہو چکے ہیں اور آپ بطور وکیل پریکٹس کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ 7 سال ہائی کورٹ کی پریکٹس اچھی پریکٹس کریں جس میں آپ کی اپیرنس ہو, آپ کے کیسز اچھے ہوں, اس میں کچھ رپورٹڈ ججمنٹس بھی آ جاتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ بطور سول جج یا ADPP کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک الگ ایک کیریئر شروع ہو جاتا ہے جہاں سے ایک سروس سٹرکچر ملتا ہے, جہاں سے آپ کو ایک پروموشنیں ملتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ بالفرض سول جج نہیں ہو پاتے, ADPP نہیں ہو پاتے, ADA نہیں ہو پاتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو سفر شروع ہوا تھا یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس نیا سفر آتا ہے. جب آپ 7 سال ہائی کورٹ کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ کو پریکٹس کے حوالے سے بطور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لائسنس مل سکتا ہے جو آپ اپلائی کرتے ہیں, جس میں باقاعدہ آپ کو انٹرویو کیا جاتا ہے جو ججز کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے اپیرنس دیکھی جاتی ہے. لائک وائز آپ کو جوڈیشری والی سائڈ پہ ADPP آپ کو جو جوڈیشری والی سائڈ پہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ایگزام منعقد ہوتے ہیں جن میں آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. جب آپ کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے پھر آپ ادھر 3 اٹیمپٹیں بھی لے سکتے ہیں. فردر مور کیا ہوتا ہے, جب آپ ایڈیشنل کے ایگزام دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بطور اٹارنی, بطور پراسیکیوٹر ہائی کورٹ میں بھی تعین متقرر کروا سکتے ہیں. اگر آپ میں وہ قابلیت ہے تو آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو اس کے بعد اگلی جو پوسٹ آتی ہیں وہ آئینی پوسٹ ہے جو اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹ کے ججز کے لگنے کا ہوتا ہے. اس میں آپ کا کنڈکٹ, آپ کا پروفیشن سے لائلٹی, آپ کی پروفیشن سے سنسیریٹی, کہ آپ اپنے پروفیشن سے کتنے مخلص تھے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اسی طرح اس کا سکوپ آرمی میں بھی ہے جس میں جج ایڈوکیٹ جنرل کے نام سے پوسٹس آتی ہیں جو اپنا آرمی کورس کو بطور سرکاری وکیل ایجیٹیٹ کرتی ہیں, اسسٹ کرتی ہیں. لائک وائز اس طرح اس کا سکوپ, اس پیشے کا سکوپ, اس ڈگری کا سکوپ اتنا زیادہ ہے کہ ہر ادارے کو اور ہر محکمے کو لیگل ایڈوائزرز کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ فرمز ہوں, چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں جیسے LDA ہے, لائک وائز MDA ملتان کے ہیں, لائک وائز اپنا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. تو ان کو بھی سرکاری وکیل بھی چاہیے ہوتے ہیں. جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو بھی لیگل ایڈوائزر چاہیے ہوتے ہیں جو کچھ ماہانہ کی بنیادوں پر کام کرتے ہیں, کچھ پر کیس کے حساب سے کام کرتے ہیں. لائک وائز لیسکو کی بات کر لیں آپ. اسی طرح آپ کو سوئی گیس جو ہوتا ہے محکمہ اس سے بھی آپ کو جو ہے نا لیگل ایڈوائزر چاہیے ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ بھی اگر آپ کا ایک کیریئر اچھا ہے, آپ کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے اپنے پیشے سے, تو آپ کو ایزیلی لیگل ایڈوائزری مل جاتی ہیں. اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر آپ محنت کر رہے ہیں, مسلسل ریسٹ لیس ورکر ہیں, آپ ایک ہارڈ ورکر کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں. لائک وائز اس کے بعد اگر آپ مزید کوشش کرتے ہیں تو آپ اس میں بطور لیکچرار بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کسی جو لا ٹیچنگ ادارے ہیں ان میں بطور لیکچرار پڑھا سکتے ہیں, اکیڈمی دے سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت وسیع اور بہت ہی گہرا فیلڈ ہے
جس میں جب تک آپ محنت، انتھک محنت اور ریسٹلیس ورکر کی طرح کام نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس میں کامیابی کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقدس اور عظیم پیشہ ہے جس میں ہر وقت میں جابر اور ظالم کے آگے کلمہ حق کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو سیسہ پلائی دیوار کی طرح ثابت ہوتے ہیں۔ محنت کریں۔ اگر آپ اس کے سکوپ کو دیکھتے ہیں تو اس پیشے کا بہت زیادہ سکوپ ہے۔ آپ کو آنے والی مشکلوں سے گھبرا کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بطور جونیئر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنا چیمبر اسٹیبلش کرتے ہیں تب بھی آپ کو بہت زیادہ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ جب آپ ایگزام کی جوڈیشری کی تیاری کرتے ہیں تب آپ کو بھی مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو بنائی اس کا جو ٹاپک تھا اسکوپ آف LLB ڈگری اور LLB کا مستقبل کیا ہے، تو یہ ہم نے آج آپ سے ڈسکس کیا۔ ہمارے چینل کے ساتھ رہیے، اس کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے تاکہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ آگاہی پہنچ سکے اور وہ اپنے کیریئر کے اور زندگی کے اہم فیصلے لینے سے پہلے ہمیں ضرور رابطہ کریں، ہم سے مشورہ کریں، ہم اچھا گائیڈ کریں گے اور یہ ویڈیو انشاءاللہ خود اس قابل ہے کہ وہ ان کو فیصلہ لینے میں مددگار ثابت ہو۔ السلام علیکم۔